کہ میں ہٹنے کو تیار ہوں، لیکن میں کسی کے خلاف نفرت کی بات نہیں ہے، اور میں نے ہمیشہ ہر ایک کو کہا ہے کہ وہ سب میں نے الطاف صاحب کے خلاف بھی اختلاف ہونے کے باوجود میں نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو لوگوں نے کیا. میرے نظریاتی اختلاف ہیں، میں نے کہا، اور میں نے جو ماضی میں جو لوگ کرتے رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں کسی کا نام مناسب نہیں ہے کہ مطلب ان کی شکل کے بارے میں، ان کے کلر کے بارے میں، یا ان کے میں وہ اس طرح کی میری روش نہیں رہی، کیا میں اس طرح کا میرا طرز عمل نہیں رہا. تو سیاسی جماعتیں، چاہے وہ الطاف صاحب کی جماعت ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، میں نے ایک جو مہاجر قوم کی تہذیب تمدن ہے اس کو میں نے ملوث رکھا. میں نے کبھی کیوں تڑاپ نہیں جماعت اسلامی سے، میں نے اس طرح بھی شکوہ کیا میں نے، اور میں نے اپنے اختلاف کا اظہار کیا. تو کوئی بدتمیزی کی بات نہیں ہے. میں نے کہا کہ البدر الشمس انہوں نے بنائی تھی، اور انہوں نے پاکستان کی افواج کے شانہ بچانہ لڑنے کے لیے البدر الشمس بنائی تھی، پاکستان کو بچانے کے لیے. بنگلہ دیش جو یعنی بنگالی جو علیحدگی کی تحریک چلا رہے تھے اس کے خلاف، اور جماعت اسلامی کے لوگ تھے وہ. تو جماعت اسلامی آج ان محصورین کی بات نہیں کرتی، افغانیوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہے. میں نے کہا کہ یہ غلط ہے، اور میں دوبارہ اس چیز کو دہرا دیتا ہوں کہ شاید ابھی نعیم صاحب آپ کو فلسطین کے حوالے سے وکلا کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، فلسطین کے حق میں جو وہ ریلی نکالنا چاہ رہے ہیں. تو نعیم صاحب سے میرا پیغام دے کے وکلا بھی کہیں کہ سراج الحق صاحب کو میری طرف سے درخواست کریں کہ جس شدت کے ساتھ وہ افغانیوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اسی شدت کے ساتھ وہ محصورین کے مشرقی پاکستان کا مقدمہ بھی لڑیں، اچھا لگے گا. میری درخواست ہے. میرا رویہ کیونکہ تضحیک آمیز کبھی کسی کے لیے نہیں رہا، تو ہو سکتا ہے میرے بارے میں بھی لوگ درگزر فرماتے ہوں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے آئے. اچھا، کمنگ الیکشن کے لیے ایک اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے سندھ میں، آپ سے کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ابھی ایسی کوئی صورتحال ہے ہی نہیں. اچھا، جو اتحاد بن رہا ہے، میں مجھ سے زیادہ وکلا جو ہے نا اس معاملے میں، سیاسی معاملات میں بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں، اور جمہوریت کو ہمیشہ سے ڈیریل ہونے سے اگر کسی نے بچایا ہے تو وکلا نے، اور اگر جمہوریت کی بحالی کے اندر کسی نے کوئی کردار ادا کیا تو وکلا نے. تو وکلا بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو اتحاد بن رہا ہے وہ کیا بن رہا ہے اور کس کے لیے بن رہا ہے، اور وہ اتحاد میں کون سی جماعتیں شامل ہیں. مطلب سب کی اسٹرنگ کہیں ایک جگہ سے ہلتی ہیں، اور انہی جماعتوں کو ملا کر وہ سندھ کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ مجھے اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی. اس طرح کا ایلیگیشن تو آپ لوگوں پہ بھی لگتا رہا. اچھا، لگتا رہا ہے کا مقصد ہی اب ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم ہونے والا بھائی آپ پر بھی کہا گیا کہ آپ ان کی گاڑی پر بیٹھ کے آئے سارے. میں دیکھو کئی مرتبہ آپ مجھ سے سوال کرتے رہے، لیکن وہ سوال دہراتے اس لیے کہ باقی لوگوں کے علم میں بھی آئے. تو آپ کی مہربانی، آپ سوال دہرا دیتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ مجھ سے قرآن اٹھوا لیجیے. یہ ضرور ہے کہ پروپیگنڈا ہے. اچھا، میں کیونکہ سیاسی نہیں رہا کبھی، اور میرا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی اتنا انٹریکشن نہیں رہا جتنا آج ہے. آپ لوگ مجھ سے سوال کر لیتے ہیں، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اس سے پہلے میں جانتا تک نہیں تھا آپ لوگوں کو، اور میں دور بھاگتا تھا، اور صحافیوں سے میرا تعلق نہیں تھا. تو جو میرے خلاف پروپیگنڈا ہوا میں اس کا پراپرلی کاؤنٹر نہیں کر سکا. تو پروپیگنڈا تو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر دیتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو پروپیگنڈا ہوا تو لوگوں نے اس پر یقین کر لیا. لیکن اب جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر ہماری پہلے ملاقات ہوتی تو جو پروپیگنڈا ہوا تھا وہ اس کا اثر ہم اس طرح نہیں لیتے. لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر ہم ایجنسیوں کی گاڑیوں پر آتے تو ہم بھی ظاہر ہے کہ باقی لوگوں کی طرح انگلی پکڑ کے کہیں نہ کہیں اسمبلیوں میں موجود ہوتے. لیکن ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کر نہیں آئے تھے، کبھی ہم نے ان کی ڈکٹیشن نہیں لی، کبھی ہم نے ان کی مرضی کے مطابق کوئی کام کرنے کی بات نہیں کی. جو سچ لگا اور جو ٹھیک لگا وہ ہم نے کیا، جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی ان کی یعنی ہم جس طرح لوگ بلو آئیڈ ہیں ہم نہیں رہ کری. ابھی آپ نے قرآن پاک اٹھانے کی بات کی. آج کل قرآن پاک اٹھا کے بڑے بیانات دیے جا رہے ہیں، سیاستدانوں کے یہ ذہن دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کس نے یہ مجھے نہیں معلوم. دیکھیے میں نے تو تحریک انصاف کے کچھ رہنما آتے ہیں قرآن پاک ہاتھ میں لیتے ہیں، تو یہ سیاستدانوں کے لیے نہیں. یہ دیکھیے وہ جو آگے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اب انہیں آپ یہ تو نہ کہیے کہ سیاستدان ہیں، اس لیے کہ انہیں تو کان سے پکڑ کے پہلے عمران خان صاحب کے پاس چھوڑ کے آئے تھے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے نکال کے اور ان کے خلاف انہوں نے بیان دلوا دیے. تو عمران خان صاحب کی جب جماعت بنائی گئی تھی تو سب کو معلوم تھا کہ لوگوں کو، الیکٹیبل لوگوں کو جو ہمیشہ سے اداروں کے زیر اثر رہے ہیں،
ان کو لا کر اس میں بٹھایا گیا تھا۔ عمران خان اگر انہوں نے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی کہ وہ اب ایک سیاسی اینٹی ہیں، تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، اور جو لوگ ان کے زیر اثر تھے انہوں نے الگ اختیار کی، اور کل تک جو عمران خان صاحب کو خدا مانتے تھے آج جو ہے وہ مطلب ان کے خلاف بیان۔ تو قرآن اٹھا کے بیان شاید اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے الطاف عمران صاحب کے لیے اتنی قصیدہ گوئی کی تھی کہ قرآن اٹھائے بغیر ان کی بات پر شاید کوئی یقین نہ کرے، ان لوگوں نے قرآن کو ہی بیچ میں ڈال دیا۔ پر اچھا عمل نہیں ہے، لیکن میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ میں تھک گیا ہوں اس بات کی وضاحت کرتے کرتے، یہ کوئی میں نے پہلی مرتبہ ایسی بات نہیں کی تھی، ظاہر ہے تھکنے کے بعد میں نے کی کہ اب تو 8.5 سال جیل کاٹ کے میں آ گیا، اگر میں ایجنسیوں کے ساتھ میرا کوئی رابطہ ہوتا تو 8.5 سال جیل کاٹنا آسان نہیں ہوتی، اور میری جیل ایسی تھی کہ مطلب یہ جو میرے ساتھ مغلاں ہیں جنہوں نے میرے ساتھ مقدمات میں میری پیروی کی، میرے کیسز کی، وہ جانتے ہیں کہ میرا تو کوڈ بھی انسائڈ تھا، اور ایسا تھا کہ جس وقت میرا کوڈ ہوتا تھا جیل کا کوئی اور شخص وہاں نہیں آ سکتا تھا، مجھے جہاں رکھا گیا تھا وہاں پر مخصوص ایک جو جیل کا عملہ تھا اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا تھا، یعنی میں قید تنہائی میں تھا 8.5 سال۔ آپ کو یاد ہے مجھے آغا خان ہاسپٹل میڈیکل چیک اپ کے لیے لے کر آئے تھے تو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، اور پولیس کی بہت بڑی نفری کے ساتھ مجھے لایا اور چیک اپ کیا اور مجھے واپس لے گئے، مجھے کسی کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرنے دیا۔ میرے والد کے انتقال کے اوپر مجھے جنازے کے اندر صرف میں اپنے والد کا دیدار کر سکا، مجھے قبرستان نہیں جانے دیا، اس لیے کہ قبرستان میں ہزاروں لوگ موجود تھے جو شاید اس امید پر تھے کہ آفاق احمد تدفین میں آئے گا تو ہم اس کی شکل دیکھ لیں گے، تو ان کو یہ خوف تھا کہ آفاق وہاں جائے گا، لوگوں سے ملے گا یا ویو کرے گا تو بھی لوگوں کے اندر کرنٹ آ سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے میرے گھر سے تدفین میں شریک نہیں ہونے دیا، صرف میرے والد کا چہرہ دکھا کر اور آخری دیدار کرا کر مجھے واپس گاڑی میں بٹھا کے APC میں مجھے جیل لے گئے۔ ان حالات کے اندر اب میں کیسے یقین دلاؤں کہ بھائی اگر میرا کوئی تعلق ہوتا تو کسی سے تو درخواست کر سکتا تھا کہ بھائی میرے ساتھ یہ ظلم بند کرو، اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ ان کے چہیتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو سب کو پتہ ہے کہ رویے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ کو جیل میں کیا ملا؟ میں نے جس طرح کہا تھا کہ بھائی لوگ 6 سال سے مسنگ تھے، چہیتے تو مطلب میں نے مثال دی کہ پوچھو کہاں سے لے کر آئے، تو چہیتے تو یہ ہوتے ہیں کہ چاہے کتنے ہینیس کرائم میں تھے، اگر وہ یعنی ان کا چہیتا سفارش کرے تو لا کے گورنر ہاؤس میں لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے بندہ، مطلب عدالتیں اس کی معنی کیا رہ گئے، مقدمات کی حیثیت کیا رہ گئی کہ چاہے کتنے ہی ہینیس کرائم کے اندر ہو، اگر وہ چاہیں تو لا کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں اور آپ سے ایک بانڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آج کے بعد میں فلاں سیاسی جماعت کے لیے کام نہیں کروں گا، یہ حالات۔ اچھا بھائی، ابھی سندھ ہائی کورٹ نے وہ ثانیہ بلدیہ کے حوالے سے فیصلہ سنایا، اس میں انہوں نے ڈائریکٹ MKM پہ سوال اٹھایا، لیکن MKM نے شام کو پریس کانفرنس کر دی اس کے خلاف۔ آپ کیا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں آج آپ کے سامنے پھر کہتا ہوں، میں نے پریس کانفرنس میں حج پہ جا رہا تھا تو میں نے پریس کلب کے اندر پریس کانفرنس آ کے کی تھی، اور اگر کسی صحافی کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مفتی نعیم صاحب کو، مفتی نعیم صاحب جو ہے جو اس کے سائٹ کے اندر جو بن رہی ہے، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ 10 کروڑ روپے میں نے ڈیل کروا دی تھی، لیکن مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں اس میں شیئر چاہیے پروفٹ، کیونکہ یہ احساس کیا گیا کہ اگر یہ 10 کروڑ روپے آسانی سے دے رہا ہے تو مزید پیسے دے سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بلوایا گیا باقاعدہ 90 پر، اور وہاں جن جن لوگوں نے ملاقات کی میں نے بتایا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ آپ اگر مفتی نعیم صاحب اس وقت جب میں نے پریس کانفرنس کی تھی میں نے کہا تھا کہ اگر مفتی نعیم صاحب کو انٹروگیٹ کیا جائے تو مفتی نعیم صاحب بتائیں گے کہ وہ کس کے کہنے پر گئے تھے ڈیل کرنے کے لیے اور کس کے کہنے پر وہ 90 لے کر گئے تھے بھائرہ کو، تو اس کا کیس واضح ہے، بالکل واضح ہے، یہ سب کچھ بیکار کی باتیں ہیں، اور یہ فخریہ کہنا کہ ہمارا یہ سگنیچر نہیں ہے، ہم بھرتے کے لیے لوگوں کو دھمکا ضرور سکتے تھے لیکن ہم کسی کو اٹھا کے نہیں لائے، یہ ہمارا سگنیچر نہیں ہے، جرائم تو انہوں نے قبول کیے ہیں۔ بلدیہ کا کیس بہت بھیانک ہے، انسانیت کی بالکل تسلیل ہے کہ آپ نے اپنے خطے کے لیے بے گناہ لوگوں کو جلا دیا، اور 1 2 نہیں ظلم کیا، اور اگر یہاں کی عدالتوں سے کوئی بچ بھی جائے
میں نہیں سمجھتا کہ وہ خدا کی عدالت سے بچے گا، اس لیے کہ اس قسم کے جرائم یعنی کورٹ کے اندر جو وکلا کو جلا دیا گیا تھا، تو آپ کورٹ کے اندر تھوک نہ کر سکیں کسی کو مجرم، لیکن کیا اللہ کی عدالت سے ایسے لوگ بچ پائیں گے؟ رزلٹ ظاہر خراب ہو گئی ہے۔ بلدیہ کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ جیل میں کبھی ہوئی اس کی کبھی شکایت نہیں کی آپ نے؟ میں نے کہا جیل کی آپ نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی؟ جیل میں جو 8 سال گزارے ہیں، جو آپ کو تکلیف پہنچی، اس کی کبھی آپ نے شکایت نہیں کی؟ اور دوسرا کھانے کو کیا ملتا تھا؟ آپ نے کوئی کوکر شکر ملتے تھے؟ گھر کا کھانا آتا تھا۔ ایک منٹ ہے، بات تو کرنے الیکشن آ رہے ہیں، اس والے سے سوال کرنا ہے۔ چائے پیو یار، چائے پی لے، چائے پی یار، تو بہت سوال کر رہا ہے یار، چائے پی لے، چائے